جادو کیا ہے اور جادو کے اندر کتنی حقیقت ہے اس کے اندر، اور اس کے بارے میں شرعی احکام کیا ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ مختلف اوقات کے اندر اس کے اندر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ لیکن آج اتنی بات ضرور سمجھ لیں کہ جادو کی حقیقت ہے کیا، جس کو عربی کے اندر سحر کہا جاتا ہے، جادو کو سحر، اور پوری دنیا کے اندر یہودی سب سے زیادہ اس فن کے ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا، اور جادو کرنا ممکن ہے بالکل، اور دنیا کے اندر اس کا وجود واقعی ہے۔ بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ بہت زیادہ افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں۔ اس پر یہ اعتقاد کر لینا کہ یہ خود بذات خود مؤثر حقیقی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ جب چاہے گا جب ہی معاملات ہوں گے، اور یہ کہ بالکل ہی انکار کر دینا کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں، احادیث سے اس کا وجود ثابت ہے، لہذا اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر بین چلا جائے، درمیانی راستہ اختیار کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور جب آپ علیہ السلام پر جادو کیا گیا، اس کی اطلاع اور اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی باقاعدہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پھر اطلاع بھی دی گئی کہ آپ کے اوپر جادو ہوا، اور اس کی تصدیق کے بعد علاج کے لیے اللہ پاک نے معوذتین کو نازل کیا، اور اس کے اندر ذکر کیا ہوا من شر النفاثات فی العقد، کہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسی عورتوں کے شر سے جو پھونک کر گانٹھ لگانے والی ہیں، یا گانٹھوں پر پھونک مارنے والی ہیں۔ تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک کہ عورت کا ذکر ہے جادو کے اندر، کیونکہ لبید ابن عاصم کی جو بیٹیاں تھیں ان کا مین کردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے میں، کیونکہ عورت کی قوت خیالیہ جو ہوتی ہے عورت کی، جس کو مسمریزم کہا جاتا ہے، یہ انتہائی کمزور ہوتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عام طور پر آج بھی عامل ایسا کرتے ہیں، یہ فیک نظام ہے، جھوٹا نظام ہے، من گھڑت نظام ہے، کہ آج بھی انگوٹھی کے اندر، شیشے کے اندر، ناخن کے اندر سیاہی لگا کر کچھ عامل حضرات چور پکڑتے ہیں، اور پھر وہ نقشہ دکھاتے ہیں، اور ایک چھوٹے بچے کو یا عورت کو اس کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو استعمال کیوں نہیں کرتے، چھوٹے بچے کو یا عورت کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو اس ناخن کے اندر، شیشے کے اندر یا انگوٹھی کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی قوت خیالیہ یا عورت کی جو قوت خیالیہ ہوتی ہے وہ گندگی سے پاک ہوتی ہے، اس لیے ان کی قوت خیالیہ جلدی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو استعمال کیا گیا، ان جادو کرنے کے اندر عورت کو استعمال کیا گیا، اور عورتوں نے کیا کام کیا کہ ایک بچی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، اس سے کنگھی کے اندر سے داڑھی کے بالوں کو منگوایا گیا، کنگھے کے اوپر ان کو لپیٹ کر اس پر پھر گرہیں لگائی گئی، 11 گرہیں لگائی گئی۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی 11 آیات اتاری، ہر آیت کی تلاوت کے بعد وہ ایک گرہ کھلتی رہی، اور آپ علیہ السلام کا وہ جادو کا اثر ختم ہوا، اور اس کنگھے کو ایک کنویں کے اندر چھپایا گیا۔ ایک تو اس کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والی عورتیں تھیں، کیونکہ عورتوں کے اندر جادو کی جو تاثیر ہے جو وہ زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ گرہیں لگائی گئی، کیونکہ جادو کی کئی اقسام ہیں، کئی طریقے سے جادو کیا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے جادو، یہ زیادہ ذو اثر ہوتا ہے جادو، جو گرہوں کے اوپر جو گانٹھیں لگا کر ان پر پھونک ماری جائے، اور الفاظ استعمال کیے جائیں، اور شیطان سے مدد لی جائے، کواکب سے مدد لی جائے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ جادو واقعی ہے، جو ہمارے نبی پر بھی ہوا، اس کا انکار جو ہے وہ مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جادو شرعی اعتبار سے حکم کیا ہے اس کا، تو اس کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ اعمال، وہ تعویذات، وہ نقوش جو غیر شرعی ہیں، جن کے اندر صراحتاً فسق اور کفر کے کلمات لکھے جائیں، اس پر بالاجماع امت کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ کفر ہے اور فسق ہے، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ الفاظ جو صراحتاً کفر نہ ہوں۔ دیکھو، پہلی صورت یہ کہ اس کے الفاظ کفریاں ہوں۔ اب اس کے اندر دو کیٹیگری ہیں کہ آپ اس کو نفع کے لیے استعمال کریں یا نقصان کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے اندر سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ آج عامل حضرات یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم کام غلط طریقے سے کریں گے، لیکن کام ہوگا جائز۔ مطلب آپ کام کا کرنے کا انداز جو ہے وہ ناجائز ہے، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ تو حلال ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے بھائی۔ وہ الفاظ، جن الفاظ کے ذریعے سے کواکب اور شیطان سے مدد لی جائے، وہ کام جائز کے لیے استعمال ہو رہا ہو یا ناجائز کے لیے استعمال ہو رہا ہو، علماء نے اس کو ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ الفاظ
وہ الفاظ جو شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہیں، ان کا لکھنا بالکل جائز ہے، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ جائز کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ بھی سحر ہے، لغتاً سحر ہی ہے وہ بھی، لیکن عرفاً اس کو عزیمت کہا جائے گا، تعویذ کہا جائے گا، گنڈا کہا جائے گا، عمل کہا جائے گا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا تعویذ جس پر عبارت تو جائز لکھی ہے لیکن ناجائز کام کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو اس کو بھی علماء نے ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ایسی عبارت لکھی یا ایسی عبارت لکھوائی جس کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، کہ پڑھنے والے کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس کے اندر لکھا کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس کے اندر بھی احتمال کفر کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کفریہ کلمہ، چونکہ سمجھ تو نہیں آ رہے، اس کا معنی مفہوم سمجھا نہیں جا رہا، اس وجہ سے احتمال ہے کہ اس کے اندر کفر نہ لکھا ہوا ہو۔ اس اعتبار سے، اس احتمال کی وجہ سے اس کو بھی کفر اور فسق شمار کیا جائے گا اور ناجائز قرار دیا گیا اور حرام قرار دیا گیا۔ یہ باتیں ہیں جادو کے متعلق، انشاءاللہ مزید اس کی ڈیٹیل ہم بتائیں گے۔ لیکن اس سے آگے ایک بات اور کہ عام طور پر حزب البحر کا عامل حضرات جو ہے نا وہ عمل بتا رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور پھر چلے کیے جا رہے ہیں اس کے، اور اس کو مسلک اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دیکھو بھائی، آج کل اس عمل کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، ترک کریں، کیونکہ لوگوں نے ادعیہ معصورہ کو چھوڑ دیا۔ وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم بتائی، وہ دعائیں جو صبح سے لے کر شام تک حفاظت کے اعمال تھے، وہ دعائیں جو قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کے لیے تھیں، وہ دعائیں جو اس کو شرور اور فتن سے بچایا کرتی تھی، ان سب کو چھوڑ دیا۔ کن کی وجہ سے؟ ان اعمال کی وجہ سے، جن اعمال کے اندر لگنے کے بعد آدمی نے باقی سارے اعمال کو ترک کر دیا، جیسے کہ حزب البحر کا عمل۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو یہ القاء کیا گیا تھا حزب البحر کا عمل، جو آج مشہور ہے اور بہت سارے عامل حضرات اس کے باقاعدہ فضائل بھی بتا رہے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ شاگردوں کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے یہ عمل سیکھیں اور اس کے بعد اس سے منتفع ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس لیے اب مناسب نہیں سمجھا، اس کو کہنا کہ یہ کہنا مناسب سمجھا کہ اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھو بھائی، ایک ہے شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ زندگی کہ جب ان کو یہ عمل القاء نہیں ہوا تھا، یعنی اس القاء سے پہلے کی زندگی، اور ایک وہ ہے کہ جب ان کو یہ عمل القاء ہوا، یہ دعا القاء ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ تو یہ دو زندگی کے حصے ہیں، ایک اس عمل سے پہلے کا اور اس عمل کے بعد کا۔ اس کے اندر اب غور کیا جائے تو بعد والا حصہ زیادہ مناسب ہے، قیمتی ہے، یا پہلے والا حصہ زیادہ قیمتی ہے؟ تو یقیناً وہ حصہ زیادہ قیمتی ہے جن اعمال کی بنیاد پر، جس زندگی کی بنیاد پر یہ عمل القاء کیا گیا، کہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اس قابل ہوئے کہ اللہ نے ان کو یہ عمل القاء کر دیا۔ تو وہ اعمال کیا زیادہ قیمتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم حزب البحر کریں۔ تو اس کے متعلق بھی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور ادعیہ معصورہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آج ایک حمزاد کے بارے میں ایک بات چلائی جا رہی ہے کہ حمزاد سے کام لیا جائے گا، حمزاد ایسا ہوتا ہے، حمزاد ویسا ہوتا ہے، اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ بھائی یہ ساری واہیات ہیں، یہ ساری واہیات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بالکل فیک اور پراپگنڈا باتیں ہیں یہ۔ ہاں، جنات کی تسخیر ممکن ہے دنیا کے اندر، کسی جن کی کو مسخر کر لینا، اپنے قابو کے اندر کر لینا، یہ ممکن ہے، لیکن آج اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں، یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن جو حمزاد کا تعلق ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی پیدائش کے اندر مشترک ہے، جو اس کے تولد کے اندر مشترک ہے کہ وہ اسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال کے اندر مشترک نہیں ہے کہ وہ اس سے اعمال بھی کروا لے یا اس جیسے اعمال کر لے یا اس کو اپنے قابو میں کر لے، ایسا ممکن نہیں۔ لہذا یہ جو حمزاد کا کنسیپٹ ہے اور حمزاد سے کام لینے کا جو کنسیپٹ ہے، یہ عاملین حضرات نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، اس کا شرعی اعتبار سے کوئی وجود نہیں۔ یہ جو لفظ حمزاد نکالا ہوا ہے، یہ من گھڑت لفظ ہے۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا اور ایسی چیزوں سے بچنا اور صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور وہ امور جو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیے، جو ائمہ کے نزدیک ناجائز ہیں، ان امور سے بچنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس سے رہنمائی لینا، یہی اصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔